إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ اب دیکھیے آیت نمبر 84 میں کہا گیا کہ آپ عیسائیوں سے صاف کہہ دیجئے کہ ہم نحن مسلمون، ہم اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں، ہم بندگی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 102 میں کہا گیا اے مسلمانوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، بندگی کی حالت میں۔ آیت نمبر 52 میں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، جو حواری کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ گواہی دی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، نحن مسلمون۔ آیت نمبر 64 میں یہ بات کہی گئی کہ تم اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اس اسلام کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو کہہ دینا کہ اب آپ کی مرضی، لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 83 میں کہا گیا کائنات کی ہر چیز مسلم ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، مطیع فرمان ہے۔ اس لیے انسانوں کو بھی اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں بھی وہی راگ الاپنا چاہیے اور اسی سر میں سر ملانا چاہیے جو کائنات کا نغمہ ہے، اللہ کی بندگی کا نغمہ، اللہ کی غلامی کا نغمہ۔ آیت نمبر 67 میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ مسلم حنیف تھے۔ دیکھیے یہودا حضرت یوسف کے بھائی کا نام ہے۔ لفظ یہودیت یا جوڈیزم یہ یعنی حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے۔ وہاں سے پھر بنی اسرائیل نے اپنے مذہب اسلام کا نام بدل کر یہودا کے نام پر، یوسف کے بھائی یہودا جوڈا کے نام پر جوڈیزم رکھ لیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے۔ اسی طرح کرسچینٹی یا عیسائیت 1300 موسیٰ علیہ السلام کے 1300 سال بعد، ابراہیم علیہ السلام کے 2100 سال بعد، حضرت یعقوب کی تقریباً 2000 سال بعد یہ لفظ حضرت عیسیٰ سے منسوب کر کے ایجاد کیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو سب کے جد امجد ہیں، اس لیے فرمایا گیا نہ تو وہ مشرک تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ مسلم میں حنیف تھے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دونوں شاخیں، دونوں سے کہا گیا کہ امیین سے کہا گیا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کے بارے میں بہت سارے اہم احکام اور ان سے مجادلہ، ان سے مباحثہ اور ان سے اسلام کی دعوت۔ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آئیے بیٹھیے بات کریں اہل کتاب، آپ میں اور ہمارے درمیان مشترک چیزیں کیا ہیں؟ ایک خدا پر ہم ایمان لاتے ہیں، چلیے اتفاق کر لیں ان چیزوں کے اندر، بیٹھیے ہم سے بات کیجیے۔ تو بار بار اہل کتاب سے مناظرہ کیا گیا، مجادلہ کیا گیا، بحث کی گئی ان سے کہ اسلام قبول کر لو۔ امیین کا لفظ بنی اسماعیل کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ بنی اسرائیل اور یہودی بالخصوص نسلی تعصب اور تفاخر میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ امی ہیں، یہ ہمارے خاندان کے باہر ہے، یہ ہمارے تایا حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، وہ اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم اسرائیل اور یعقوب کی اولاد ہیں، تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان پر ظلم کریں، ان سے سود وصول کریں، ان کا خون نچوڑے، تو ہم پر لیس علی الامیین لیس علینا فی الامیین سبیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی،
بنی اسرائیل کو بھی اور بنی اسماعیل کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی۔ الفرقان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آیت نمبر 4 ہی میں یہ بات بتا دی گئی، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے اب فرقان نازل کیا۔ یہاں القرآن کے بجائے الفرقان کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کی ایک خاص معنویت ہے، اور وہ معنویت یہ ہے کہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تحریفات کا پول کھول دینے والی کتاب، یہ کسوٹی ہے کہ کیا کیا تحریفات ہوئی ہیں، متشابہات کا کس طرح غلط مطلب نکالا گیا ہے، اس کو یہ کھولنے والی کتاب ہے، یہ فرقان ہے۔ تو متشابہات سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ محکمات کی پیروی نہیں کرتے بلکہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی کہ وہ یہ دعا مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے۔ تو دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، خود مسلمانوں کے اندر جتنے گمراہ فرقے ہیں، وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، واضح احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی الف لام میم میں پڑھا ہوا ہے، کوئی یاسین میں پڑھا ہوا ہے، کوئی حروف مقطعات میں پڑھا ہوا ہے، کوئی متشابہ چیزوں میں پڑھا ہوا ہے، اور وہاں سے بال کی کھال نکالتے ہیں۔ محکم اور واضح جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر متشابہات کا مطلب تو صرف اللہ جانتا ہے، لا یعلم تاویلہ الا اللہ والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ امامت کی تبدیلی کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، امامت بدل گئی ہے۔ فضلتکم علی العالمین کا تاج یہود و نصارہ سے چھین کر امت مسلمہ کو دیا گیا۔ یہاں آپ دیکھیں گے، یہاں فرمایا جا رہا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ بادشاہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حکمرانی جس کو چاہے دیتا ہے۔ تو یہ اسی تبدیلی امامت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ چند ایک مضامین ہیں جو سورۃ آل عمران میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم